بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق اللہ العظیم. حق جل وجلہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور پکارو اس کو ڈر اور امید سے. إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے. اس سے پہلی جو آیت مبارکہ گزری ہے اس کے اندر اللہ جل شانہ نے دعا کے آداب سکھلائے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے سے، یعنی آہستہ دعا کرنی چاہیے. انہ لا يحب المعتدین، اور بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. یعنی اگر کوئی بندہ دعا کے اندر بھی تجاوز کرتا ہے اللہ اس کو بھی پسند نہیں فرماتے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا کہ اللہ جل شانہ سے یوں دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے سفید محل کا سوال کرتا ہوں جو کہ جنت کی دائیں جانب ہو. تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلمات سنے تو انہوں نے یہی ارشاد فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو. ہاں اللہ جل جلالہ سے جنت مانگو، اللہ جل جلالہ سے جہنم سے پناہ مانگو، لیکن یہ کیا تم قصر ابیض سفید محل مانگ رہے ہو، وہ بھی جنت کی دائیں طرف. تو یوں دعا کے اندر تجاوز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے یہی آیت مبارکہ پڑھی انہ لا يحب المعتدین، کہ بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. آج کی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد. امام بیضاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر فساد سے مراد کفر، شرک اور بدعات ہیں. ان کو فساد فی الارض کہا گیا ہے اس لیے کہ جو بندہ کفر کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، تو گویا کہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلا رہا ہے. جو بندہ اللہ کی توحید کا قائل نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، یہ بندہ بھی زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. جو بندہ سنتوں پر عمل نہیں کرتا، سنتوں کو نہیں مانتا بلکہ بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ بندہ بھی زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. جس طرح کہ اللہ جل شانہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین کے اندر اصلاح کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے نہیں. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہی جواب آیا کہ نہیں، بلکہ تم ہی زمین کے اندر فساد پھیلانے والے ہو. اس لیے کہ وہ کفر بھی کر رہے تھے، منافقت بھی کر رہے تھے، شرک بھی کر رہے تھے، تو لہٰذا انہیں فسادی کہا گیا ہے. تو زمین کے اندر فساد پھیلانا یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے قوانین پر عمل نہ کیا جائے. اگر بندہ قوانین الہیہ پر عمل کرے، زندگی کے اندر چین ہوگا، زندگی کے اندر سکون ہوگا. اسی طرح اگر بندے کے پاس ایمان ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، تو اس کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی، اس کی زندگی کے اندر چین ہوگا، اطمینان ہوگا. جیسے فرمایا کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رکھے کہ کون سے احکامات میرے اوپر لاگو ہو رہے ہیں، میں نے انہیں پورا کرنا ہے، کن باتوں سے مجھے منع کیا گیا ہے میں نے ان سے رکنا ہے، تاکہ اللہ جل شانہ کے احکامات پورے ہو جائیں، اور جو نواہی ہیں جن سے اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا ہے اس سے بندہ رک جائے، تاکہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، کہ دنیا کے اندر بندے کو اطمینان حاصل ہو،
آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ تعالیٰ کو پکارو خوف اور امید کے درمیان، یعنی بندے کو ڈر بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ امید بھی ہونی چاہیے۔ ایمان اسے ہی کہتے ہیں کہ انسان کی کیفیت خوف اور امید کے درمیان ہو، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ بندہ ہے، کمزور ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ کسی مجرم کو پکڑے بغیر نہیں رہیں گے بلکہ مجرم کو سزا دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بندہ چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اگر چھوٹے سے چھوٹا برا عمل کرتا ہے اللہ اس کی سزا دیں گے۔ ہاں، اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف فرما دیں، کسی کی سفارش سے معاف فرما دیں تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ قانون عدل یہی ہے کہ جس بندے نے جتنے گناہ کیے ہیں اسے اتنی سزا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑنے پر قادر ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے بندہ ڈرنے والا بھی ہو کہ اللہ پکڑنے پر بھی قادر ہیں، اللہ سزا دینے پر بھی قادر ہے، اور اللہ نے سزا دینی ہے۔ اللہ مجرم کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ جو ایمان والا ہے، اعمال صالحہ والا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کہ اس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو پابند کر کے رکھا، خواہشات کو روک کے رکھا، اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق عمل کیا، اور اس بندے نے دنیا کے اندر بھی مزے کیے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اب آخرت کے اندر دونوں کا ایک جیسا بدلہ ہو، دونوں ایک جیسے ہو جائیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا بندے کو ڈر بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا کہ طمع، اللہ کی امید بھی ہو کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ بے شک جو میری رحمت ہے یہ میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ معاف بھی فرمانے والے ہیں، رحیم کریم ذات ہیں، اسی وجہ سے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی صفت ایک اور آیت مبارکہ کے اندر مومنین کی بیان کی گئی، یدعوننا رغبا ورہبا، کہ وہ اللہ جل شانہ کو پکارتے ہیں اللہ جل شانہ کے انعامات کی ترغیب کے اندر، کہ انعامات کی خواہش ہوتی ہے اللہ ہمیں انعام دیں گے، ورغبا، اور اللہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اسے ہی ایمان کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو انعام دینا ہے، جو بدلے دینے ہیں، جو جزا دینی ہے، اس کی خواہش ہو، اور جو سزا ہے اللہ جل شانہ کی پکڑ ہے، اس کا بندے کے دل کے اندر خوف ہو، اسے ہی ایمان کہتے ہیں، یہی مومنین کی صفت ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے یہی بیان فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اللہ کو پکارا جائے تو خوف اور امید کے درمیان پکارا جائے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی جو رحمت ہے یہ نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے، نزدیک ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو رحمت کے حصے کیے ہیں وہ 100 حصے کیے ہیں، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور لوگوں کے درمیان، حیوانات کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، استاد اپنے شاگرد سے محبت کرتا ہے، یہ جتنے بھی محبت کے رشتے ہیں، اسی طرح حیوانوں کے اندر کہ وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے جو ایک حصہ رحمت کا کائنات کے اندر بھیجا ہے، یہ سب اس کی برکت ہے، اس کی وجہ سے ہر بندہ اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے محبت کرتا ہے۔ تو واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک جہاد کا سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند عورتوں کو بھی ساتھ لے گئے کہ وہاں پر کھانا پکائیں گی یا اس طرح کی دیگر جو ضروریات ہیں وہ عورتیں پورا کریں گی۔ لہٰذا ایک عورت کھانا پکا رہی تھی، کھلا میدان تھا، اس نے پتھروں کا چولہا بنایا، لیکن ہوا بھی بڑی سخت تھی، اس کی گود کے اندر بچہ تھا۔ اب جس طرف سے ہوا آتی تو وہ کہتی کہ یہاں سے اب شعلے آ رہے ہیں، کہیں میرے بیٹے کو آگ نہ لگ جائے، اس طرف سے اپنے بیٹے کو بچاتی، دوسری طرف کر لیتی، دوسری طرف شعلے آتے تو تیسری طرف اپنے بیٹے کو کر لیتی، اپنے بیٹے کو آگ سے بچا رہی تھی۔ تو اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ میں ایک ماں ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں، مجھے اس پر اتنی شفقت ہے کہ میں اس کو آگ نہیں لگنے دیتی۔ اللہ جل شانہ کیا اپنے بندوں سے اتنی بھی محبت نہیں فرماتے؟ اللہ جل شانہ کیسے اپنے بندوں کو آگ کے اندر پھینکے گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں ماں ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ اس کو آگ لگے۔ کیا اللہ جل شانہ کے پاس اتنی رحمت نہیں؟ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر اتنے شفیق نہیں ہیں کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو آگ کے اندر پھینک دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ارحم العباد، کہ اللہ اپنے بندوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایک ماں جتنا اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ کی رحمت سے محروم وہی رہے گا جو بندہ سرکش ہے، جو بندہ نافرمان ہے، جو اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں کرتا، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہی ہوگا۔ جو اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کو اللہ کی رحمت کا حصہ ضرور ملے گا۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اللہ جل شانہ قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔